السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال الله جل وعلا بسم الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق علیہ۔ معزز بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ وہ ہم سب کو ایک دوسرے سے بار بار ملنے، ملاقات کرنے، آپس میں مل بیٹھ کر کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت کرنا چاہے۔ بڑی خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو، اللہ رب العالمین نے پہنچا دیا، الحمدللہ ملاقات ہو گئی، چند باتیں بھی کرنے کا موقع اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے یہ بھی کہا کہ آپ تقریر سے پہلے نظم کے چند اشعار بھی پڑھ دیں گے تو اس حکم کی بھی تعمیل کیے دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر خطاب ہوگا۔ حرف غلط نہ تھا، حرف غلط نہ تھا، مجھے سمجھا گیا غلط، حرف غلط نہ تھا،
حرف غلط نہ تھا، مجھے سمجھا گیا غلط، لکھا گیا غلط، کبھی بولا گیا غلط، لکھا گیا غلط، میں بھی غلط نہ تھا، میری باتیں غلط نہ تھیں، میں بھی غلط نہ تھا، میری باتیں غلط نہ تھیں، مجھ کو میرے کلام کو، مجھ کو میرے کلام کو جانچا گیا غلط، مجھ کو میرے کلام کو جانچا گیا غلط، حرف غلط نہ تھا، میزان ٹھیک تھا، پلڑے درست تھے، میزان ٹھیک تھا، پلڑے درست تھے، لیکن یہ کون دیکھتا، لیکن یہ کون دیکھتا ہے کہ تولا گیا غلط، لیکن یہ کون دیکھتا ہے کہ تولا گیا غلط، حرف غلط نہ تھا، مجھے سمجھا گیا غلط، مجھ میں نہیں تھے عیب، کسوٹی میں عیب تھے، مجھ میں نہیں تھے عیب، کسوٹی میں عیب تھے، میرا تھا یہ قصور، میرا تھا یہ قصور کہ پرکھا گیا غلط، میرا تھا یہ قصور کہ پرکھا گیا غلط، حرف غلط نہ تھا، افراد ہیں غلط یا غلط ہیں تصورات، افراد ہیں غلط یا غلط ہیں تصورات، یا اس معاشرے ہی کو، یا اس معاشرے ہی کو ڈھالا گیا غلط، میں بھی غلط نہ تھا، میری باتیں غلط نہ تھیں، مجھ کو میرے کلام کو جانچا گیا غلط، حرف غلط نہ تھا۔ دوستو اور ساتھیو، ابھی آپ حضرات کے سامنے 4 جگہوں کی 4 آیتیں کلام مقدس کے 4 مقامات سے 4 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ ان 4 جگہوں پر آپ غور کیجئے۔ پہلی آیت کلام مقدس کے پہلے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ دوسری آیت کلام مقدس کے 5ویں پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ تیسری آیت کلام مقدس کے 8ویں پارے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے۔ چوتھی آیت سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے،
اس سورہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ ان چاروں جگہوں میں ذرا غور کیجئے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو رب سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جس رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی خاطر کیا نہیں کیا، آسمان، زمین، ہوا، پانی، ساری چیزوں کو پیدا کر کے اور کہہ بھی دیا وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اے میرے بندو، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو میں نے کسی اور مخلوق کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنی توحید عبادت کے معاً بعد، توحید عبادت کے فوراً بعد، متصلاً بعد کس کا ذکر فرما رہا ہے؟ غور کریں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و میثاق لیا، وعدہ لیا۔ اس موقع پر ہم نے کہا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں یہ عہد کرو، وعدہ کرو کہ اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پوجو گے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی اور شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ رب العالمین اپنی توحید عبادت کے بعد فوراً یہ کہا کہ صرف میرا حق تم پر نہیں ہے بلکہ تمہارے ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ دوسری جگہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کو دیکھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے اللہ کے بندو اپنے پروردگار کی ہی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری جگہ بھی یہی کہا جا رہا ہے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے میرے پیارے رسول آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، تعالوا لوگو آؤ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، کن کن چیزوں کو تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ پھر اس کی تفصیل بتانی شروع ہو گئی۔ اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے بڑی حرام چیز، سب سے بڑا حرام فعل یہ ہے کہ تم رب کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور اس سے منع کرنے کے بعد فوراً کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چوتھی جگہ بھی یہی کہا جا رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ یہاں پر قضا کے معنی فیصلہ کرنے کا تھا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ یہ آپ کے رب کا حکم ہے، حکم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے اللہ کے بندے تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، حکم۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ چاروں جگہوں کی چاروں آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا۔ ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رب العالمین نے اتنی بڑی چیز توحید عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کیوں کہا؟ اس کی کتنی اہمیت ہے اور اتنی اہمیت کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ باپ، ماں باپ اور رب العالمین کے مابین ربط کیا ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ان دونوں میں کیا ربط ہے؟
پہلا ربط یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا خالق اور مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، ویسے ہی ہمارے ماں باپ ہمارے لیے ظاہری کون ہیں؟ خدا ہے، ظاہری رب ہیں۔ جس طرح سے حقیقی رب ہمارا، حقیقی خالق ہمارا اللہ تبارک و تعالی، دنیا میں بھیجنے کا حقیقی مالک اللہ ہے، وہی ظاہری رب اگر کہیں گے کہ جو سبب ہمارے لیے بنے اس دنیا میں لانے کے لیے، وہ کون ہیں؟ ماں اور باپ ہیں۔ اگر ماں اور باپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں آتے نہیں آتے۔ سبب بنایا رب العالمین، یوں ہی کہیں پھینک نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ہمیں پھینکا نہیں، کسی پتھر یا درخت سے پیدا کیا نہیں، اگر پیدا کرنا ہوا تو سبب بنایا ہمارے لیے ماں اور باپ کو۔ دونوں میں ربط دیکھیے، ایک حقیقی رب ہے اور دوسرے دونوں کیا ہیں؟ ظاہری رب ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی چاہتا ہے، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی اللہ رب العالمین اپنا بندہ کہہ کے پکارتا ہے۔ بڑا سے بڑا آپ گناہ کر ڈالیں، بڑے سے بڑا جرم کا ارتکاب کر ڈالیں، لیکن رب کہہ رہا ہے کیا؟ اے میرے بندو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، بڑے بڑے گناہ سر انجام دیے، گناہ اتنے بڑے بڑے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ رب ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اب رب ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ہمارا رحم ہے تمہارے اوپر، رحم و کرم کا بادل ابھی منڈلا رہا ہے اور تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے جس طرح سے بھلائی چاہتا ہے، مہربان ہے، بڑا رحیم اور کریم ہے، ویسے ہی ماں باپ بھی اولاد کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں، خون کا آخری قطرہ تک اپنے بچوں کے لیے بہانے کو تیار ہو جاتے ہیں، مصیبت کو مصیبت نہیں کہتے، ظلم کو ظلم نہیں کہتے، یہاں تک کہ بسا اوقات حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کرتے بچوں کی خاطر۔ ایک تیسرا ربط یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نوازتا ہے، انعامات و اکرامات کرتا رہتا ہے اور نوازتے رہتا ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ ایک ناخن رب نے ہمیں دیا ہے جس کی قیمت اگر آپ لگائے کروڑ روپے میں یہ ناخن نہیں مل سکتا، لیکن ناخن کا بدلہ مانگا ہے۔ پانی اتنا قیمتی، ایک دن اگر پانی آپ کو نہ ملے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہو جائے، لیکن پانی کی قیمت رب نے کب مانگا ہے آپ سے؟ دنیا میں بہت سارے ساز و سامان آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے، لیکن کسی بھی سامان کا کبھی اللہ رب العالمین نے دام اور اس کی قیمت مانگا نہیں مانگا۔ ویسے ہی ماں اور باپ ہیں، کتنی قیمتی چیزوں سے ہمیں نوازا، یہاں تک کہ مفسرین کرام بھی کہتے ہیں کہ ایک ایک تالاب دودھ پلا دیا ہمیں ہماری ماں نے، لیکن کیا اس دودھ کا بدلہ کبھی ماں نے مانگا ہے؟ باپ نے ہماری خاطر کون سی مصیبت نہیں جھیلی اور کس کس طرح سے گھر سے باہر رہ کر کے ہمارے لیے متفکر رہتے ہوئے اور اپنے گھر کو قربان کر کے دور رہ کر بھی ہماری پرورش کی، ہمیں کپڑے لتے دیے، پڑھایا لکھایا، سب کچھ کیا۔ کیا کبھی ہمارے ماں باپ نے ہم سے کچھ مانگا؟ اسی طرح سے
اللہ رب العالمین جس طرح سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے اور نوازتا ہی رہتا ہے پیدائش بلکہ اس سے پہلے سے، ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک وہ دیتا رہتا ہے، اکتاتا نہیں ہے، ویسے ماں باپ بھی اپنے بچوں کو، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جوانی میں تو دیتے ہی ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ کبھی بھوکا نہ رہے، میرا بچہ کبھی غریب نہ رہے، میرا بچہ کبھی رکشہ چلانے والا نہ رہے، میرا بچہ کبھی دکھ اٹھانے والا نہ رہے۔ ہر انتھک کوشش کرتا ہے، ہر جتن کرتا ہے کہ میرا بچہ ترقی یافتہ۔ آپ اندازہ لگائے پوری دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس کو اپنے اوپر کسی کو لے جانے میں ایک طرح کا حسد نہیں ہوتا کہ مجھ سے آگے یہ نہ بڑھے، یہاں تک کہ استاذ بھی بعض دفعہ سوچتا ہے کہ مجھ سے آگے نہ بڑھے، لیکن باپ اور ماں، باپ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اگر رکشہ چلاتا ہوں تو میرا بیٹا کبھی رکشہ نہ چلائے، میں اگر ماسٹر ہوں، ٹیچر ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے اوپر رہے، میں اگر گورنر بنا ہوں تو میرا بیٹا مجھ سے اوپر رہے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو ماں اور باپ اور رب کے درمیان یہ روابط ہیں میرے دوست اور ساتھیوں۔ اب ذرا ہم غور کریں آگے، اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بخاری و مسلم کی ہے۔ اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، اس کا مفہوم سمجھ کر آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے اس دنیا میں؟ قال امک، پیارے رسول نے کہا تمہاری ماں، کہا اس کے بعد کون؟ کہا تمہاری ماں، کہا پھر کون؟ کہا تمہاری ماں، کہا پھر کون ہے اللہ کے رسول؟ کہا تمہارا باپ۔ ذرا غور کیجئے، تین بار ماں کا نام لیا، چوتھی بار باپ کا نام لیا۔ ماں کا نام تین بار لینے کی وجہ کیا ہے؟ ماں کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑی قربانیاں، بلکہ مفسرین اور شارحین کی باتوں پر اگر غور کریں تو یقین ہوتا ہے کہ واقعی میں یہی سبب ہو سکتا ہے۔ 3 صورتیں ایسی ہوتی ہے جن صورتوں کا سامنا باپ کو کبھی نہیں کرنا ہوتا ہے بلکہ ماں ہی کرتی ہے، اور بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ 9 مہینے تک ماں اپنے پیٹ میں ہمیں پالتی ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد سے کیسی مصیبت آتی ہے، کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، کئی طرح کی بیماریاں ہونے لگتی ہے، ماں کمزور سے کمزور ہوتی جاتی ہے، اور 9 مہینے تک وہ بوجھ پر بوجھ اٹھا کر اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں ہنسی اور خوشی کے ساتھ رکھتی ہے۔ یہ باپ نہیں کرتا۔ وضع حمل کا مسئلہ آتا ہے جب زچگی کا عالم ہوتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہاسپٹلوں میں آپ جائیے، جا کر پتہ لگائیے کتنی ایسی مائیں ہوتی ہیں بچے کو جنتے جنتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، بلکہ ماں سے ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی کو ہم بچا سکتے ہیں، اگر تمہیں بچاؤں گا تو بچہ نہیں بچے گا، بچے کو بچاؤں گا تو تو نہیں بچے گی، بتا کیا فیصلہ ہوگا؟ ماں کبھی بھی کسی دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتی نہیں مجھے زندہ رہنے دو، میرا بچہ مار ڈالو، نہیں، اس کا یہی کہنا ہوتا ہے میں دنیا میں رہوں نہ رہوں، میرے بچے کو بچا لو، میرے بچے کو بچا لو۔ اور کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ تو زچگی کا جو عالم ہوتا ہے اس کی تکلیف اٹھانا صرف ماں کو ہوتا ہے، اور پھر زچگی کے بعد سے جو مصیبتیں آتی ہیں، پیشاب پخانہ، ٹھنڈی گرمی، اور پھر دودھ پلانا، کئی طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ 2 سال تک ماں دودھ پلاتی وہ تو الگ ہے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ سب الگ ہیں۔ اس لیے ماں کو کتنی بار کہا پیارے رسول نے؟ 3 مرتبہ زیادہ کہا، 3 مقام زیادہ دیا، اور کہا امک امک امک، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اور مزید کئی کٹھنائیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان چیزوں کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ آج جب ہماری مائیں بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ہم
ان کا لقب تک بدل دیتے ہیں، گھر میں رہنے دینا منظور نہیں ہوتا ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کھانسنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر تکلیف دہ حرکت ہوتی ہے تو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ احساس ہمارے اسلاف کو تھا، ہمارے اسلاف کو تھا کہ پیارے رسول کے ہوتے ہوئے رسول کا چہرہ نہیں دیکھا صرف اس لیے کہ میری بوڑھی ماں ہے، اگر چھوڑ کے جاؤں گا تو کوئی ان کی خدمت نہیں کر پائے گا۔ اور ان میں سے ایک اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہے۔ مخضرم کس کو کہتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، ایمان لایا، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، وہ صحابی ہے، لیکن جس نے پیارے رسول پر ایمان تو لایا، ایمان کی حالت میں وفات بھی ہوئی، لیکن پیارے رسول کو دیکھ نہیں پایا، وہ کون ہے؟ مخضرم۔ ان مخضرم میں سے ایک حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ کہاں کے تھے؟ ملک یمن اور قبیلہ قرن کے تھے۔ ان کی فضیلت کا اندازہ لگائیے کہ جب کوئی یمن سے قافلہ آتا مکہ مدینے کی جانب تو قافلے سے یہ کہلا بھیجتے کہ اے قافلے والو جا تو رہے ہو مکے کی جانب، مدینے کی طرف جا رہے ہو، لیکن جا کے پیارے رسول سے کہہ دینا کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والا آپ کا ایک اسلامی بھائی قبیلہ قرن کے اندر ملک یمن کے اندر ہے، آپ کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، بڑی خواہش ہے، لیکن اگر وہ دیکھنے آئے گا تو اپنی ماں کو نہیں چھوڑ پاتا، ماں کی خاطر وہ نہیں آتا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول وہ آپ سے تمنا کرتا ہے، آ نہیں پاتا ہے۔ پیارے رسول کہتے ہیں جاؤ کہہ دو میرے اس بھائی سے، اسلامی بھائی مخضرم صحابی سے جا کے کہہ دو کہ مجھے وہ نہ دیکھے، رسول کا چہرہ نہ دیکھے، بلکہ وہ صحابیت کا لقب نہ لے، وہ مخضرم ہی رہے، لیکن ماں کی خدمت کو چھوڑ کے میرے پاس نہ آئے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ملا معلوم ہے آپ کو؟ ایک بہت بڑے صحابی، جو صحابی چلتے چلتے رویا کرتے تھے، تلاوت قرآن سنتے تو گش کھا کر گر جایا کرتے تھے، جس صحابی کی ہمت اور ان کے حوصلے کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، شیطان تک ان سے ڈرتے تھے، اس عظیم صحابی سے کہا جاتا ہے، پیارے رسول کہتے ہیں کہ اے عمر، ایک میرا اسلامی بھائی ہے، ماں کی خدمت کا یہ نتیجہ ملا۔ کیا کہا کہ اے عمر، ایک میرا اسلامی بھائی ہے جو یمن کے اندر ہے، اس کا نام اویس ہے، قرن کا ہے، اگر وہ کہیں تم کو ملے تو اپنی مغفرت کی دعا کرا لینا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ صحابی سے، وہ بھی بڑے صحابی حضرت عمر سے، کہ جانا اور اویس قرنی سے استغفار کی، اپنی بخشش کی دعا کرا لینا۔ چنانچہ حضرت عمر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب کوئی یمن سے قافلہ آتا، جب کوئی یمن سے وفد آتا، مکے میں آتا، مدینے میں آتا، جا کر کے پوچھتے کہ لوگوں تم میں کوئی ہے کیا؟ کون؟ اویس قرنی، تم میں سے کوئی اویس قرنی ہے کیا؟ پیارے رسول نے نشانی بھی بتا دی تھی کہ دیکھو اویس قرنی ایسا انسان ہے کہ بیمار ہو گیا تھا، کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری ہو گئی تھی پورے بدن میں، لیکن تب بھی ماں کی خدمت کر رہا تھا، اور ماں کی خدمت کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ رب العالمین نے کوڑ کی بیماری سے نجات دے دی، اور صرف اس کے بدن میں 1 درہم کے برابر اب نشان ہوگا۔ تو ماں کی خدمت کرنے کا نتیجہ دیکھیے، ایک صحابی سے کہا جاتا ہے کہ ان استطعت ان یستغفر لک فافعل، کہ اے عمر اگر تو اس کی استطاعت رکھے گا تو اس سے دعا کرا لینا۔ مخضرم سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے، تو ذرا اندازہ لگائی ہمارے اسلاف سے جو ماں کو چھوڑ کر چند دنوں کے لیے رسول کا چہرہ دیکھ کر اور صحابیت کا لقب لینا نہیں چاہتے تھے، جبکہ تمنا ہوتی تھی، اور کیوں نہ ہو پیارے رسول کے زمانے میں جو پیدا ہو، جو عقل و شعور کو پہنچ جائے اور صحابیت کے لقب سے دور رہے، لیکن ماں کے ہوتے ہوئے نہیں ایسا کیا۔ اور اسی طرح سے جس طرح سے ماں کی بڑی خدمات اور بڑی قربانیاں ہیں، ویسے ہی باپ کی بھی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں۔
باپ گھر سے باہر رہتا ہے تب بھی بیٹے کی فکر ہوتی ہے، باپ رکشہ چلا رہا ہوتا ہے بیٹے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، باپ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں رہتا ہے اپنے بیٹے کی فکر کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں معلوم میرا بیٹا کیسا ہوگا۔ لیکن دوستو اور ساتھیوں، وہی باپ جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو ان کی ساری قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کی شان نزول کے طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا واقعہ ہوا اور پیارے رسول نے اس واقعے کے بعد رونا شروع کیا، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا باپ ہے جو میرے سارے مال کو خرچ کرتا ہے اور کرتا جاتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ پیارے رسول نے کہا بلاؤ، بلا بھیجا، بلانے والا قاصد پہنچ جاتا ہے اس آدمی کے باپ کے پاس، شکایت پہنچا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب باپ کے کانوں سے یہ شکایت ٹکراتی ہے، باپ بڑا رنجیدہ خاطر ہوتا ہے اور دل ہی دل کے اندر رونا شروع کرتا ہے، نبی کی خدمت میں حاضری کو چل دیتا ہے۔ اور چونکہ عرب کے لوگوں کی گھٹی میں شاعری پڑی تھی، کچھ اشعار کہتے ہوئے چل دیتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین کو آسمان سے اللہ بھیج دیتا ہے کہ اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس اور جا کے کہہ دو اس آدمی کے پہنچنے سے پہلے جاؤ، کہہ دو کہ وہ آدمی جس کو آپ نے بلا بھیجا ہے وہ آ رہا ہے، لیکن اے پیارے رسول اس کا مسئلہ بعد میں حل کریے گا، پہلے اسے پوچھئے گا کہ اے شخص، اے شیخ، اے بوڑھا، بتاؤ تم اپنے ذہن کے اندر کون سے اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے تھے؟ جب پہنچا پیارے رسول نے یہ بات کہی کہ تم کوئی اشعار پڑھتے آ رہے تھے اپنے ذہن میں، اتنا کہا کہ وہ تم سناؤ تو وہ انسان رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ابھی تک وہ اشعار میری زبان نے ادا بھی نہیں کیے تھے، میرے کانوں تک میں سنے بھی نہیں تھے، اے پیارے رسول آپ کے رب نے سن لیے اور آپ کو بتا بھی دیا، آپ کچھ پوچھ بھی رہے ہیں۔ چنانچہ پیارے رسول نے کہا ہاں سناؤ وہ اشعار کیا تھے؟ چنانچہ سنانا شروع کیا۔ وہ اشعار اگر آپ عربی جانتے اور سنتے تو آنکھوں میں آنسو نہیں رہتے، لیکن اردو میں اس کی ترجمانی کرنا بہت مشکل ہے، تاہم اس کا مفہوم بتا دیتے ہیں۔ وہ انسان شاعری کے الفاظ میں یہ کہتا ہوا آ رہا ہے، نبی کے پاس جا کے بتلاتا ہے وہ اشعار کیا تھے، یہ تھے کہ جب شکایت میں نے سنی تو یہ اشعار کہنا میں نے شروع کیا۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہو گیا تھا اسی دن سے میں نے سوچ لیا تھا میری محنت کے ایام شروع ہو گئے، مشقت کے دن آ گئے۔ اے میرے بیٹے، جب تو بیمار ہوتا تھا تو مجھے بیماری ہو جاتی تھی اور کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کبھی اس حکیم کے پاس مارے پھرا کرتا تھا۔ اے میرے بیٹے، جب تو پیاسا ہوتا بھوکا ہوتا مجھے بھوک لگ جاتی۔ اے میرے بیٹے، جب تجھے نیند نہیں آتی تو مجھے چین نہیں ملتا، تو کھانا نہیں کھاتا مجھے کھایا نہیں جاتا، میں بھوکا ہو جاتا تھا۔ اے میرے بیٹے، جب ٹھنڈی کا موسم آتا تو تجھے گرم ہوا گرم چھاؤں دینے کے لیے میں نے تگاریاں توڑی، راتوں دن محنت کیے۔ جب ٹھنڈی کا موسم آیا تو گرمی دینے کے لیے کہ میرے بیٹے کو گرمی حاصل کرنے کا کوئی سامان ہو جائے، اینٹ توڑے، پتھر توڑے۔ اے میرے بیٹے، جو کچھ بھی کیا تیرے لیے کیا، جو کمایا تیرے لیے، جو خرچ کیا تیرے لیے۔ اب پھر تو جب جوان ہو جاتا ہے، جوانی کے بعد میری امیدیں جاگتی ہیں کہ وہ پودا اب چل کر کے شجر ہو گیا ہے، بڑا درخت کی شکل اپنا لیا۔ اب بڑھاپے کی عمر کو میں پہنچ چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا بیٹا کڑیل جوان ہو گیا ہے، میں جھک گیا ہوں تو سیدھا ہو گیا ہے۔ اور اب یہ امید جاگی کہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میں اپنی چند سانسیں کاٹ لیا کروں گا۔ لیکن اے میرے بیٹے، یہ کیا ہو گیا؟ تمہاری ابھی جوانی آئی بھی نہیں کہ تمہاری آنکھ ماتھے پر چڑھ گئی،
तुम्हारे तेवर बदल गए, तुम ऐसे मुझसे बात करने लग गए गोया कि गुलाम से भी कोई बात नहीं करता है। मेरा कलेजा फटा जाता है। ऐ मेरे बेटे, अब तो मैंने अपनी सारी मेहनतों को भी झुटला दिया, मुशक्कतों को भी झुटला दिया, और मैंने ये बावर कर लिया है कि मैं इसका बाप नहीं बल्कि गुलाम हूँ। मेरे बेटे, कोई अपने गुलाम को भी 2 वक्त की रोटियां दे दिया करता है, गुलाम समझकर ही तुम मुझे अब 2 रोटियां दे दिया करना और जिंदगी के चंद अय्याम काट लेंगे। ये अशार प्यारे रसूल सुन रहे हैं, और जब उस इंसान ने अपनी निगाह ऊपर की तो प्यारे रसूल ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, दाढ़ी मुबारक भीग गई है। फिर कहा, इब्न माजा की हदीस है जिसकी तस्हीह और तज़ईफ में अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन देखिए क्या कहा, अंत व मालुका लिअबीक, अंत व मालुका लिअबीक। उठे वहां से, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरिबान पकड़ा उस नौजवान का और कहा, तू शिकायत लेकर के आया है, सुनो, अंत व मालुका लिअबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का है। मेरे दोस्त और साथियों, अंदाजा लगाएं, आज हम ये कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझे हिस्सा दिया था और उस हिस्से में से भी बेच दिया। एक बात याद रखिए कि माँ बाप अपनी जिंदगी में हिस्सा नहीं बांटता है, और जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक आपका कोई माल नहीं है, तब तक माँ बाप का सारा माल है, और उनको ये कह करके हमें बांट दो, तकसीम कर दो, अगर ऐसा करते हैं तो जुल्म करते हैं। लिहाजा इस चीज से बचने की कोशिश करनी चाहिए, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरी चीज है, क्योंकि मेरे मौजू का दूसरा हिस्सा था हुकूकुल वालिदैन व हुकूकुल औलाद, यानी औलाद का भी हक था, और औलाद का बहुत सारे हुकूक हैं औलाद के भी, लेकिन सबसे बड़ा हक ये है कि औलाद की अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत की जाए, अच्छी तरबियत की जाए। अगर अच्छी तरबियत न हुई तो याद रखिए वहां तो आप जालिम ठहरेंगे ही, यहां भी आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। और अल-एहतिसाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक पर्चा निकलता था अल-एहतिसाम, उसके अंदर एक वाकया मनकूल है, उसको सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि अगर अच्छी तरबियत नहीं हुई तो उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। शौकत नामी एक चौकीदार अपनी बेटी को 20 सालों की मेहनत से पढ़ा रहा है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, मैट्रिक किया, और आगे चलते चलाते वो कॉलेज तक पहुंच गई, लेकिन दीनी तरबियत नहीं, रसूल की तालीमात नहीं, अल्लाह की मार्फत नहीं, बल्कि इन चीजों से दूर रखकर, और तरबियत किसकी हुई, मगरिबियत की तरबियत हुई। चुनांचे जब वो कॉलेज पहुंचती है, कॉलेज पहुंचने के बाद एक जावेद नामी लड़के से प्यार हो जाता है। प्यार, मोबाइल का दौर है, आपने तरबियत अच्छी नहीं की, प्यार हो जाता है, चंद अय्याम, चंद महीने पढ़ने आती जाती है, एक दिन गायब हो जाती है। चुनांचे महीना भर माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि मेरी वो बेटी जिसको मैंने रात दिन मेहनत करके चौकीदारी का सारा पैसा झोंक दिया, आज कहाँ चले गई, किसी ने मार दिया या क्या हुआ। चुनांचे मोहल्ले के लोगों से पता चलता है कि जावेद नामी लड़के के साथ मैंने जाते हुए देखा था। चुनांचे FIR दर्ज कराया गया और फिर पुलिस ढूंढने में कामयाब हो गई। एक दिन ऐसा भी आया कि अदालत में सबको पहुंचने का नोटिस दिया गया, सारे लोग पहुंचे, देखा अदालत में लड़की भी और लड़का भी है। बूढ़ी माँ जो अब चल नहीं पा रही थी, आंखों से आंसू रवा दवा हैं, और वो बूढ़ी माँ जाकर के बेटी को पकड़ती है और कहती है, मेरी बेटी तू कहां चली गई थी, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब हम आ गए हैं। लेकिन वो भूखी शेरनी की तरह वही बेटी जो जिसकी माँ, बूढ़ी माँ ने, बूढ़े बाप ने बड़ी मोहब्बतों से पाला था, आज वही खूंखार और शेरनी बन गई। और क्या कह रही है कि ये सब ढोंग हटाओ मेरे पास से, ये सब ढोंग जो रचा के रखे हो तुम लोग, ये सब हटाओ मेरे पास से। मैं जावेद के साथ भागी, मुझे इगवा नहीं किया गया है, बल्कि मैंने शादी कर ली है, और अब मुझे यही चाहिए, तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है।
माँ धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, बाप आंसू बहाना शुरू कर देता है, बूढ़ा बाप तड़प रहा है ऊपर और बूढ़ी माँ नीचे जमीन पर गिर जाती है, तड़पने लगती है। वकील भी लाजवाब हो जाता है, वकील भी कहता है जब ये दोनों आपस में राजी हैं तो हम क्या कर सकते हैं। चुनांचे लड़की कह देती है कि अब मैं जावेद के साथ जाऊंगी, माँ बाप से मुझे कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो किस चीज का नतीजा है, जरा आप बताएं किस चीज का नतीजा? हमारे हाथों की कमाई है। अगर हमने सही तरबियत नहीं की, अगर हमने सही परवरिश नहीं की, अगर हमने मगरिबियत की तालीम दी, मगरिबियत के पीछे दौड़ाया, तो याद रखिए ये औलाद वहां तो हमारे लिए जालिम क्या, हम खुद जालिम हैं, वहां तो हम जालिम होंगे ही, यहां भी बड़ा बुरा अंजाम होने वाला है। ये तो लड़की की बात है, लड़के भी भाग जाएंगे और ऐसी जिंदगी आ जाएगी कि आप बेसुकूनी के सिवा कभी सुकून नहीं पाएंगे। आपके बेटे बर्बाद, लाख पैसे कमाएंगे सुकून नहीं मिलेगा, लाख पैसे कमाएंगे सुकून नहीं मिलेगा, बेटियां बेटे सबके सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए औलाद का सबसे बड़ा हक यह है कि उसकी अच्छी तरबियत की जाए, उसकी दीनी तरबियत की जाए, उसको कलमा सिखाया जाए, अल्लाह की मारिफत उसके अंदर पैदा की जाए, रसूल की तालीमात उसके अंदर डाली जाए और रोशनास कराया जाए। दोस्तों और साथियों, वालिदैन के जहां बहुत बड़े हुकूक हैं वहीं औलाद के भी हुकूक हैं। इसलिए जब तक हम औलाद के हुकूक अदा नहीं करेंगे, जरा आप अंदाजा लगाइए, जिन बच्चों के हम हक अदा नहीं किए, सही परवरिश नहीं किए, उन बच्चों से हम कैसे अपना हक मांग सकेंगे? और वो हक नहीं देंगे। लिहाजा ज़रूरत है कि बच्चों की इस्लामी तरबियत की जाए। इस्लामी तरबियत करने के बाद आप ये शिकायत करें कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा हमारा कहा नहीं सुनता, हमारा बच्चा हमारे हुकूक अदा नहीं करता। अगर आप हजरत इस्माइल जैसी औलाद चाहते हैं कि 13 या 12 साल की उम्र में ये कहता है कि या अबती इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, बाप को क्या कह रहा है, सब्र दिला रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक रहा है। ऐसी औलाद चाहते हैं तो आपको पहले इब्राहीम बनना पड़ेगा। अगर आप इब्राहीम नहीं हैं तो इस्माइल की ख्वाहिश और तमन्ना करना छोड़ दें। आप पहले नमाजी बने, बच्चों को बाद में जाकर के आप नमाजी ढूंढें कि हम नमाज पढ़ते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। नमाजी बनेंगे तब बच्चे नमाज, आप परहेजगार हैं तब बच्चे परहेजगार होंगे। आप कहीं तानिक तैया मार रहे हैं और बच्चों को आप बाखलाक पाना चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सही सोच और समझ की तौफीक इनायत फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको अपने बच्चों के तई हसास रहने की तौफीक इनायत फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको अपने वालिदैन के तई हसास रहने और उनके हुकूक अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।